جیسے ہم کہتے ہیں رمضان کا سما، اور مدیہ نے کہا کہ جو تبدیلی ایک دم آ جاتی ہے، یا جب باہر سے بھی ہم سمجھ لیتے ہیں واٹ از اٹ آل اباؤٹ، ہے کیا یہ اسپرٹ، کیا ہے سردار ہے مہینوں کا سردار، اسپرٹ کیا ہے مختصراً بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں تو اسپرٹ اس کی تقوی پیدا کرنا ہے، ٹھیک، اور ٹریننگ ہے اس تقوی کے لیے، اور اس میں سب سے پہلے جو آپ نے ابتدا کی صبر ہی سے ہے۔ تو یہ پورا مہینہ اپنے آپ کو ٹو کنٹرول یور سیلف، کس طرح سے کس چیز پر، اور پھر مواسات کا مہینہ بھی ہے، تو ایک ساتھ بہت سارے عناصر مل کر آپ کے اندر جو جوت جگاتے ہیں وہ تقوی کی ہے۔ جوت جگاتے ہیں، اور وہ تقوی کیا ہے، اس کے لیے ایک ہم لوگوں نے ذہن میں رکھا ہوا ہے ڈر، خوف، پرہیزگاری۔ ابو جان شہید سمجھاتے تھے کہ تقوی یہ ہے کہ محبوب کی محبت میں سرشار ہو کے آپ کی یہ کیفیت ہو کہ میرا محبوب مجھ سے روٹھ نہ جائے، ادھر ادھر نہ ہو، اس کی نگاہ التفات میرے ہی اوپر رہے۔ تو اس کیفیت میں آ کر آپ ہر وہ کام کریں جس سے آپ محبوب کے لیے اچھے ہو جائیں، اللہ، اور ہر وہ کام چھوڑ دیں جس سے وہ خفا ہوتا ہو۔ اور اس پوری ٹریننگ میں سے آپ 30 دن گزرتے ہیں، اور اس ٹریننگ میں سب سے اوپر پھر صبر آ جاتا ہے، اور صبر کا آتے ہی خیال پھر آپ کو جنت کا اس بات کا خیال آتا ہے کہ جب سب حساب کتاب کے لیے کھڑے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ خود اپنی آواز سے کہیں گے صابرین ادھر ہو جائیں، ان کا آج حساب نہیں ہوگا۔ تو آپ ایک دم اس کیفیت میں آ جاتے ہیں، اور اس کے لیے پھر آپ اپنے آپ کو غریبوں کی شوز میں بھی جا کر دیکھتے ہیں کہ اب ان کے اوپر پورا سال وہ کیفیت گزرتی ہے جو ہم نے کچھ گھنٹے گزاری ہے۔ پھر آپ اپنے اوپر کنٹرول کر کے بھی دیکھتے ہیں کہ جو حلال اللہ تعالیٰ نے ہمیں روکا ہے کہ ہم اس سے بھی روک دیں۔ اب جب اللہ نے ہمیں حلال جس چیز سے روکا ہم اس سے رک سکتے ہیں، تو جو حرام ہے اس سے کیسے نہیں رک سکتے۔ تو جب ہم اس کے لیے اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر اس 30 دن کا اثر باقی کے 11 مہینے بھی رہتا ہے۔ یعنی یہ وہ سب تعین کر دیتا ہے اگلے آپ کو ایک راستے پہ، ایک ٹریک پہ لا کے کھڑا کر دیتا ہے جو آپ کی جسمانی، روحانی، ظاہری، باطنی ساری دھلائی ہو جاتی ہے، اور نتیجے میں پھر آپ اس کو حاصل کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تو بس پھر نتیجے میں جیسے ہر ایکشن کا ایک ری ایکشن ہوتا ہے تو آپ کو تقوی حاصل ہو جاتا ہے۔ تو عمران بھائی وہ جو کہتے ہیں کہ یار میرا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے پاواں، کہ اگر وہ اس میں ہے تو یہ جو رضا ہے، جیسے میں سوچ رہا تھا کہ وضو میرا ہے یا نہیں یہ مجھے یا رب کو پتا ہے، میں نے اس آرڈر میں کھایا یا پیا یا نہیں مجھے، حالانکہ آپ کے خبردار کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، نیت کیا۔ تو یہ جو ایک ہاٹ لائن ہے وہ خاص روشن اس ماہ مبارک میں ہوتی ہے آپ کے خیال میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاعر نے بڑے خوبصورت انداز میں کہا کہ بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے، پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے۔ بخشنے میں آتا ہے جب امت کے گناہوں کو، تحفے میں پھر وہ رمضان دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس ماہ مبارک کے اندر واقعتاً وہ نور، وہ برکات ایسا تنتنا بن جاتا ہے جو کہ غیر رمضان میں نہیں بنتا۔ اسی کو رہنمائی کرتے ہوئے مدیحہ بہن آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے لو یعلم العباد ما فی رمضان، کاش کہ میری امت کو پتہ چل جائے کہ رمضان میں کیا انوار و برکات رب کی طرف سے نازل ہو رہے ہیں، لتمنت امتی ان تکون السنۃ کلھا رمضان، تو یہ دعائیں مانگنا شروع کر دیں کاش کہ پورا سال ہی رمضان رہے۔ جیسے یوسف علیہ السلام کو اپنے 11 مہینوں پر اپنے 11 بھائیوں پر فضیلت حاصل، ایسے ہی جو رمضان کے اندر رحمتیں برکتیں ہیں وہ بقیہ 11 مہینوں میں نہیں ہیں۔ اور پورے قرآن پاک میں صرف رمضان کا تذکر آیا ہے، اور اس کا لفظی ترجمہ کیا ہے کہ جو گناہوں کو آ کے جلا دیتا ہے، اتنا نور اترتا ہے، اتنا سما اس کا رب کی طرف سے اور آقا کریم علیہ السلام کی مبارک زندگی میں خلفاء راشدین، اہل بیت اطہار، جیسے انٹرو میں بھی مجھے بڑی دل سے میری دعائیں نکل رہی تھی، آپ بھی انتہائی عجز و انکساری کے ساتھ اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں۔ میری بہن نے بھی بڑی خوبصورت بات کہی کہ ہمارے پلے اور تو کچھ نہیں ہے، لیکن ایک نسبت ان لوگوں کے ساتھ ہے
کہ جہاں صبر کرنا مشکل ہے وہ وہاں پر شکر کرتے ہوئے دنیا سے چلے گا۔ واہ سبحان اس سلامت کو شاعر کہتا ہے پڑھو ہر دم درود ان پر لیاقت ہو تو ایسی ہو، علی بابا نبی نانا شرافت ہو تو ایسی ہو، سر سجدے میں رکھ کر یوں سنایا حسین نے کلام اللہ، فرشتے بھی ہوئے حیران تلاوت ہو تو ایسی ہو۔ سبحان اللہ۔ جواد بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تمام امت مسلمہ کو ماہ رمضان مبارک کی، ماہ مواسات کی، ماہ صبر و رضا کی جو ہے مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اور صبر یقین مانیے کہ ایک ایسا عنوان ہے، اور شاید اسی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ خاص میرے لیے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ ویسے تو نماز بھی اللہ کے لیے، تمام عبادات قربتاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، لیکن روزے کی ایک خاصیت یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا الصوم لی، روزہ میرے لیے، کیونکہ روزہ عبد و معبود کے درمیان ایک ایسا سیکریٹ ہے، ایک ایسا راز ہے کہ انسان بتائے یا نہ بتائے وہ عبد و معبود کے درمیان ہے۔ جیسے آپا بھی بیان فرما رہی تھی کہ یہ اگر ہم نے کیفیت کنٹینیوٹی کے ساتھ 11 مہینے کر لی تو لعلکم تتقون ہو گیا، ورنہ عین ممکن ہے کہ روزہ ہمیں فقہی حوالے سے ہم جن چیزوں سے بچے جو مفسدات یا مبتلات کہلاتے ہیں، تو ممکن ہے وہ 33 نمبر کا روزہ تو ہو، لیکن وہ 100 میں سے 100 کا جو روزہ ہے وہ اسی وقت ہوگا کہ جب ہم اپنے پیٹ کے ساتھ ساتھ اپنے تمام اعضاء و جوارح کو روزے پر نافذ کریں۔ پیغمبر 33 نمبر کا بھی ایک روزہ ہے، یعنی فقہی مطابق، یعنی آپ کھانے پینے سے بچے رہیں، یہ کم سے کم روزہ ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ 33 والا چاہیے تو ٹھیک ہے، صرف کھانے پینے سے رکے رہیں، اور جو مفسدات یا مبتلات ہیں میرا اسکول کالج یاد کرا دیا جی بالکل ایسے۔ اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ حقیقتاً اجر ملے، پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے کی برکت میں ارشاد فرمایا من صام نہارہ وقام لیالیہ خرج من الذنوب کیوم کولدتہ الآن، حضور نے فرمایا جس نے اس مہینے کے دن میں روزہ رکھا، رات کو قیام کیا، وہ ایسے ہے جیسے اسے اس کی ماں نے اسی وقت پیدا کیا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے تعجب سے فرمایا ما احسن ھذا الحدیث، یا رسول اللہ کتنی خوبصورت حدیث ہے۔ پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا وما اشد ھذہ الشروط، شرطیں کتنی سخت ہیں کہ اللہ سبحانہ کے سامنے آپ نے ایک متی بن کے رہنا ہے۔ آپ نے انٹرو میں جیسے صبر کی بات کی، حدیث میں آیا الصبر زینت البلوہ، صبر مصیبت کی زینت ہے۔ اگر مصیبت میں دامن صبر چھوٹ گیا تو زینت کا اجر ضائع ہو گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ الصبر راس الایمان، صبر ایمان کا سرمایہ ہے۔ ایک حدیث میں کہ الجنت مکفوف من الصبر والمکارہ، جنت لپٹی ہوئی ہے مصیبتوں کے درمیان اور صبر کے درمیان۔ ومن صبر علیہا دخل الجنہ، جو ان مصیبتوں پہ صبر کرتا ہے اللہ اسے جنت عطا فرماتا ہے۔ تو میں ہی سمجھتا ہوں ہم تو چند گھنٹے کا روزہ رکھیں گے، روزے سے باہر آ جائیں گے۔ ان کو یاد کیجئے کہ جو مسلسل مشکلوں کے باوجود، مسلسل مصائب و آلام کے باوجود اس وقت آمادہ ہیں کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں روزے رکھیں گے۔ اور ایک جملہ کہہ کے بات یہاں تمام کر رہا ہوں کہ بعض لوگ سوچتے ہوں گے نا کہ ہم تو اطاعت گزار ہیں، فرما بردار ہیں، ہم پہ بلائیں کیوں آتی ہیں؟ حدیث میں انما المؤمن کلما زیدہ فی ایمان ہی زیدہ فی بلائہ، مومن یہ یاد رکھے جب جب اس کا ایمان بڑھتا ہے تب تب مصیبتیں زیادہ ہوتی ہیں۔ تو مومن مصیبتوں کے لیے تیار رہے اور اس بات پہ قانع رہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ صبر کا اجر دینے والا ہے۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، وہ کبھی نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔